من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. یہ سورہ قاف کی چند آیات ہیں. ان میں اہل جہنم کے کچھ اوصاف ذکر ہوئے ہیں. ان کی دنیا کی زندگی میں ان کے کردار کا اور بداعمالیوں کا ذکر ہوا ہے. 5 خصلتیں بیان ہوئی ہیں اہل جہنم کے لیے، جن کی بنا پر یا ان 5 میں سے کسی ایک خصلت کی بنا پر انہیں جہنم کا لقمہ بننا پڑا اور پڑے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل جنت کے اوصاف کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہ ایک ہی مقام اہل جہنم اور اہل جنت کے اوصاف کو بیان کرتا ہے. جنہیں ہمیشہ
پیش نظر رکھیں اور پیش نظر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا چہرہ کہاں دکھائی دے رہا ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کی تصویر موجود ہے، بس قرآن کو کھول کے دیکھو کہ تمہاری تصویر کہاں دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ان میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عیدین کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف بھی پڑھی ہے اور سورہ اقتربت الساعہ بھی پڑھی ہے، دیگر صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور عید کا اجتماع سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سورہ قاف نبی علیہ السلام سے سن کر یاد کی۔ آپ ہر جمعے سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میں سنا کرتی تھی، اور سن سن کر مجھے یہ سورہ قاف یاد ہو گئی۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے مضامین بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ مقام آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں اہل جہنم کے 5 اوصاف کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو اور گرا دو۔ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ میں 2 افراد کو خطاب ہوتا ہے، یہاں 2 فرشتوں کو خطاب ہے کہ اے 2 فرشتوں تم جہنم میں ڈال دو ان افراد کو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو دنیا میں انسان کے اعمال لکھا کرتے تھے۔ ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا برائیاں لکھتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اور اس کی روح قبض نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ فرشتے اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، نیکیاں اور گناہ لکھا کرتے ہیں، اور جب وہ انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ ان رجسٹروں کی بساط کو لپیٹ دیتے ہیں اور اس انسان کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں جو قبر میں ساتھ لے کے دفن ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، یہی 2 فرشتے اس انسان پر مقرر ہوں گے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشہید، ہر انسان آئے گا اور اس پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، ایک سائق اور دوسرا شہید۔ سائق کا معنی ہانکنے والا، جو اس بندے پر پوری طرح نگرانی کرے گا، اس کو بھاگنے نہیں دے گا اور اس کو ہانکتا ہوا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا۔ ھذا ما لدی عتید، یہ وہ بندہ ہے جس پر میری ڈیوٹی تھی، جس کو تیرے سامنے پیش کرنا تھا اور تیرے سامنے پیش کر دیا ہے۔
پوری طرح تیار ہے حساب و کتاب دینے کے لیے، یہ سائق فرشتہ ہے، اور دوسرا شہید بن جائے گا، اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی دو فرشتے سائق اور شہید کی صورت میں اس بندے پر مسلط ہوں گے۔ ایک فرشتہ سائق بن جائے گا جو اس کو ہانکتا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، اور دوسرا شہید جس کے سامنے اس بندے کی ساری حرکتیں ہوں گی، ساری گواہیاں جمع کرے گا اور اللہ کے سامنے پیش کر دے گا، یہ میری ڈیوٹی تھی اس بندے کے اعمال کو پیش کرنے کی، ساری گواہیاں موجود ہیں، بندہ حاضر ہے حساب و کتاب کے لیے۔ اس وقت ایک مجرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں فرشتوں سے کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ جہنم میں ڈال دو، گرا دو اور پھینک دو ہر اس بندے کو جو کفار تھا اور عنید تھا۔ کفار، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یہ کفار کفر سے ہے، اور کفر کے دو معنی، ایک ہے کفر بمقابلہ شکر، ناشکری، اور ایک ہے کفر بمقابلہ اسلام، کہ اسلام کو قبول نہ کرنا، کافر بن جانا، کفر اختیار کر لینا۔ تو جہنم میں ڈال دو ہر کفار کو، یا تو مراد کافر ہے جس نے اسلام قبول نہ کیا، یا اس کا مشہور معنی کفار ناشکر انسان کو، ناشکر انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس کے شکر پر قائم رہنا ایک بہت ہی پسندیدہ خصلت ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جس وقت شیطان کو راندا گیا، مردود کیا گیا سجدہ نہ کرنے کی بنا پر، اس وقت شیطان نے مہلت طلب کی تھی، اللہ نے مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اور شیطان نے یہ عندیہ ظاہر کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ایک بات یہ بھی کہی تھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے اکثر بندوں کو شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والا۔ میرا وار اکثر بندوں پر اسی تعلق سے ہوگا، وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، ناشکرے ہوں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ شکر کی کئی اسٹیجیں ہیں، کئی اس کے درجات ہیں۔ سب سے اہم اسٹیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ساری اسی کی نعمتیں ہیں، انہیں اسی کی طرف منسوب کرنا، ہر نعمت کو اس کا فضل قرار دینا، اس کی عطا اور اس کی دین قرار دینا، یہ عقیدے کے تعلق سے حقیقت شکر ہے۔ ہر نعمت کا خالق اللہ ہے، ہر نعمت کا مالک اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ اعتقادی اعتبار سے حقیقت شکر، جبکہ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر نعمتیں ملیں اسی قدر اس کی اطاعت میں، اعمال صالحہ میں اضافہ ہو۔ یہ عملاً حق شکر ادا کرنا ہے۔ بہت کم بندے اس عقیدے پر قائم ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں جن کو حقیقت شکر کا پورا علم ہوتا ہے۔
ایک قطرہ پانی کا اسے بھی وہ اللہ کی نعمت قرار دے کہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ واذا شرب شربۃ فحمد اللہ۔ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھانے کا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے کہ یہ لقمہ اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہر لقمے پر الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ان اس کے عقیدے میں یہ بات رچ بس جائے، کوئی بھی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے اور اس کا فضل ہے، ہر لقمے پر اس نعمت کا اظہار ہو، یہ عقیدے کی پختگی کی علامت ہے اور اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ وَإِذَا شَرِبَ شَرْبَةً فَحَمِدَ اللَّهُ، پانی کا ایک گھونٹ پیے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ گھونٹ بھی اللہ کی عطا سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس کو حاصل کرنے میں میرا کوئی کمال موجود نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اس پر اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس حقیقت کو پانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، تو شیطان نے بھی اپنا جو اصل ہتھیار اس دن پیش کیا، اکثر بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا، اور جو لوگ حقیقت شکر کو نہیں پہچان پاتے اور ان کے عقیدے میں خلل آ جاتا ہے، انہیں کفار کہا گیا ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار، اے میرے دونوں فرشتوں، ڈال دو جہنم میں ہر کفار کو، ہر ناشکر انسان کو۔ تو اصل جو حقیقت شکر جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کی معرفت ضرور حاصل کرو، ہر نعمت اللہ کی نعمت قرار دو، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ ہی کو شکر اور حمد کا حقدار قرار دو۔ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اسے بھی حدیث میں صراحتاً کفر کہا گیا ہے۔ وہ حدیبیہ والا قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، سفر حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی اور صبح فجر میں نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی صحابہ کی، 1400 کے قریب صحابہ تھے، تو آپ نے فرمایا رات جو بارش برسی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک وحی بھیجی ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، اس بارش کی بنا پر میرے کچھ بندے مومن ہو گئے جن کے ایمان میں ایک نکھار آ گیا، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، اور اس بارش کی بنا پر کچھ بندے کافر ہو گئے۔ اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جو بارش کے برسنے پر بار بار یہ کہتے تھے اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس نے برسائی ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کی نعمت ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ، اس ایک جملے نے ان کے ایمان کو نکھار دیا اور ان کے ایمان کو تازہ کر دیا، ان کا ایمان شاداب ہو گیا، معطر ہو گیا، منور ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، اور جن لوگوں نے بارش کو کسی ستارے کی تاثیر قرار دیا کہ وہ ستارہ جب بھی آتا ہے بارش برساتا ہے، انہیں اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور ایک ہی جملہ انہیں کفر کی وادی میں دھکیل گیا، ان کا کفر اور پختہ ہو گیا اور بڑھ گیا۔ یہ حقیقت شکر ہے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور اس کو اللہ کی عطا اور اس کی دین قرار دو۔ جس تک پہنچنے والے تھوڑے لوگ ہیں، وقلیل من عبادی الشکور،
میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں، جس حقیقت کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ہر نعمت پر ان کو اللہ کا فضل یاد آتا ہے اور اس کا اظہار کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کفار ہیں. اولاد فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، خزانے فلاں دیتا ہے، گنج بش فلاں ہے، داتا فلاں ہے، وہ کفار لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. جن کو کفار کہا گیا انہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. ایک تو یہ سبب ہے جہنم میں داخلے کا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکر کی حقیقت کو پہچان لیں. ہر نعمت اللہ کی خلق ہے، ہر نعمت اللہ کی ملک ہے، اور اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کریں. اس نہج پر جب حقیقت شکر ادا کرو گے تو وہ اللہ جو فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، وہی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اور عطا کروں گا اور بڑھا چڑھا کے دوں گا. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی ہے، دین اسلام کی، کہ ہمارے دلوں کو تقوی کی طرف پھیر دے، صحت عقیدہ عطا فرما دے، توحید میں رسوخ عطا فرما دے. اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دے کر اس پر شکر ادا کرتے رہو گے، تمہارے ایمان کو اور قوت دے دیں گے، تمہاری توحید کو اور پختہ کر دیں گے، تمہارے دلوں کو مزید محبت ایمان سے بھر دیں گے. بہت بڑا جو اللہ کا فضل تم کو حاصل ہو جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تم قیامت کے دن شکر گزار بندوں میں شمار ہوگے، کفار میں نہیں، ناشکری کرنے والوں میں نہیں. نبی علیہ السلام نے خواتین کے لیے جو زیادہ جہنم میں داخلے کے اسباب بیان کیے، ان میں ایک مرکزی سبب شوہروں کی ناشکری ہے. جب آپ نے ایک عید کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا عورتوں کو، اور فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، اے عورتوں صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. فإنی أریدکن اکثر اہل النار، میں تمہیں جہنم میں زیادہ دکھایا گیا ہوں. جب میں نے جہنم میں جھانکا تمہاری تعداد زیادہ تھی. اطلعت علی النار فرأیت اکثر اہل النساء واطلعت علی الجنہ فرأیت اکثر اہل الفقراء. جہنم میں دیکھا، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے. اور جنت کو دیکھا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے، مالدار کم تھے. یہ فرمان سن کر عورتوں میں ایک سناٹا چھا گیا، بڑا پریشان ہوئی. یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ یہ کون عورتیں جو جہنم میں زیادہ جائیں گی. ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، وَبِمَا یا رسول اللہ، کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. ایک، تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہوتی، لعنتیں، ملامتیں، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، یہ تمہاری ایک عادت بن چکی، فطرت بن چکی، جس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور دوسرا سبب شوہروں کی ناشکری، وتکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری. جو شوہر آپ کو عمر بھر کھلاتا ہے، پلاتا ہے،
کبھی کوئی مطالبہ پورا نہ کر سکا تو ٹھک سے بولتی ہو جب سے تیرے گھر آئی ہوں کوئی میں نے خیر دیکھی ہی نہیں. ایک ہی جملے میں ساری زندگی کی اس کی کمائی اور اس کی محنتیں ان کا ستیہ ناش کر دیتی. یہ بات اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح فرماتا ہے کہ ایسی خاتون کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے. حالانکہ شوہر جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کا مالک ہے، مجازی مالک، حقیقی مالک اللہ ہے. اگر شوہر کچھ دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اس کی دین ہوتی ہے اور اس کا فضل ہوتا ہے، تو آپ کا مجازی مالک ہے. مجازی مالک کی ناشکری اس کا یہ انجام ہے جہنم کی آگ. تو حقیقی مالک کی ناشکری کس قدر بدترین اور کتنا بڑا مہلک ہوگی. تو اس لیے کفار سب سے پہلے اس کا ذکر ہوا، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. نعمتیں ہم نے دیں اور غیروں کی طرف منسوب کر دیا. اولاد ہم نے دی اور نام کیا ہے؟ پیر بخش اور حضور بخش. شفا ہم نے دی، جناب یہ فلاں دربار کی طرف منسوب ہے. رزق فلاں جگہ سے آتا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے. مشکل ہو تو فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا ہے. یہ ساری نعمتیں چن چن کے غیر اللہ کو دے دیں. یہ کفار، انہیں سب سے پہلے پکڑو، اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. حقیقت شکر کو سمجھو اور سیکھو، اعتقادی اور عملی. اعتقادی کیا ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو ہر نعمت اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی دین ہے. غیر اللہ کوئی ایک ذرہ کا مالک نہیں ہے. دینا تو دور کی بات، ایک ذرے کا مالک نہیں ہے. اس عقیدے پر بڑی پختگی سے اٹل ہو جاؤ، ٹھوس طریقے سے اس کو قبول کر لو. دوسرا عملی شکر ہے، ہر نعمت پر اللہ کی اطاعت اور بڑھ جائے، عمل کی رفتار اور تیز ہو جائے. یہ بھی حق شکر ہے. اور اگر نعمتیں ملنے کے باوجود عمل میں بہتری نہیں آتی، بلکہ انسان میں اور رونق جاگ اٹھتی ہے، فخر کرتا ہے اور مزید گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتا ہے، اور اللہ پھر بھی دیتا رہتا ہے. یہ اس کی ڈھیل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اذا انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ، بندہ اگر نافرمانیاں کر رہا ہے اور اللہ اس کو نعمتیں دے رہا ہے، گناہوں کے باوجود اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو فہو من اللہ استدراج، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اور گناہ کرے نعمتوں کے باوجود، تاکہ اس کو قیامت کے دن پکڑوں گناہوں کی کثرت کے ساتھ. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھی شدید ہوگا. یہ قاعدہ اور خطرناک ہے. فوری پکڑ آ جائے یہ بھی ایک خطرناک شے ہے، مگر اس کی خطورت کم ہے. اور اگر اللہ ڈھیل دیتا رہے، بندہ اتراتا رہے، گناہوں پر گناہ کرتا رہے، مال کی فراوانی ہے اور اس پر وہ گناہوں میں جری ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. ہر بندہ اپنے آپ پر گواہ ہے، کیا اس کی حیثیت اور کیفیت ہے نعمتوں کے تعلق سے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا اللہ نے دنیاوی ترقی دی ہے. اور اگر میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں تو یہ بڑی خطرناک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر بڑی
کربناک پکڑ ہوگی تو کیوں نہ توبہ کر لی جائے اور رجوع الی اللہ اختیار کر لیا جائے. آگے جو اہل جنت کے اوصاف ہیں ان میں ایک وصف اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے. اس کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اہل جہنم کی پہلی علامت ہے کفار. حقیقت شکر کو سمجھو اور ہمیشہ اس کو مد نظر رکھو، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے. دوسرا عنید، عناد کرنے والا، حق کے تعلق سے بغض رکھنے والا، حق سے نفرت کرنے والا، حق سے عداوت کرنے والا. یہ فعل اہل کفر کا تھا یا ہے، جن کے دلوں میں حق کے تعلق سے عناد ہے، جن کے دل حق کے بارے میں بغض سے بھرے ہوئے ہیں، جس کا اظہار ان کے چہروں سے ہوتا ہے، ان کی حرکات سے ہوتا ہے. حق اللہ کا دین ہے، اللہ کا نازل کردہ دین، اور اس کے تعلق سے بغض و عناد ہو تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دشمن ہے. تو عنید بھی جہنم کا لقمہ بنے گا. قبول اسلام کی جو شرائط ہیں ان میں ایک اساسی شرط یہ ہے کہ اسلام سے محبت ہو، اسلام کے خصائل سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان سے محبت ہو، اور کسی قسم کا بغض نہ ہو، کسی قسم کا عناد نہ ہو، کسی قسم کی نفرت نہ ہو، کسی امر کو بھاری نہ سمجھے بلکہ بڑی محبت سے قبول کرے اور بڑی محبت سے اپنائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لفظ اطاعت جو ہے اس کا مادہ طوعن ہے، طا واو عین، اور طوعن کا معنی خوشی. اطیعوا اللہ کا معنی ہوگا بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس اطاعت میں کوئی کسی قسم کی نفرت نہ ہو، کسی قسم کا بغض نہ ہو، کسی قسم کی تحقیر نہ ہو، بلکہ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے مقابلے میں عنید ہے، حق کا بغض رکھنے والا اور حق سے نفرت کرنے والا. یہ کفار کی خصلت ہے، اور اس خصلت میں سب سے زیادہ یہودی پیش. حالانکہ وہ نبی کی حقانیت کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے ویسے نبی علیہ السلام کو بھی پہچانتے تھے، مگر حق کا بغض ان کے اندر تھا، عناد ان کے اندر تھا. اور یہ خصلت کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جس کا سامنا ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں معلوم ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، پھر میری نافرمانی کیوں کرتے، مجھے تنگ کیوں کرتے، مجھے اذیتیں کیوں دیتے ہو. یہ ایک عنید انسان یا عنید قوم کا شعار ہے، حق کے تعلق سے بغض. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم لوگ یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، اتنی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے. ایک بندہ جوتے پہنتا ہے، ان کا سائز بھی ایک ہے، ڈیزائن بھی ایک ہے، رنگ بھی ایک ہے. اس طرح تم ان کی مطابقت کرو گے، بالکل ایک انسان کے دو جوتوں کی مانند ہو بہو پیروی کرو گے. حتی لو دخل احدهم جحر ذب لدخلتم، حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی اگر سانے کے بل میں داخل ہوا،
سانہ ایک جانور ہے، گوہ جیسا ہوتا ہے، بس گوہ اور سانے میں فرق یہ ہے کہ گوہ حرام ہے اور سانہ حلال ہے۔ عربی میں گوہ کو ورل کہتے ہیں، واو را لام، اور سانے کو ضب کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر اشتباہ کی بنا پر ضب کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور ضب کا معنی گوہ ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کا معنی کرتے ہیں کہ گوہ کے بل میں داخل ہوا، تو اس امت کے لوگ بھی گوہ کے بل میں داخل ہوں گے۔ گوہ نہیں ہے، سانہ، ضب۔ گوہ کی عربی کا لفظ ورل ہے، اور گوہ حرام ہے اور سانہ حلال ہے۔ تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہوگا جو سانے کے بل میں داخل ہوگا، بلکہ فرم اتنی مطابقت ہوگی، اگر کسی یہودی یا عیسائی نے برسر عام اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا، اتنی مطابقت ہوگی۔ تو پھر یہ خصلت یہود، عناد، حق جاننے کے باوجود حق کی مخالفت، نبی کی معرفت کے باوجود نبی کے تعلق سے، نبی کی دعوت کے تعلق سے دلوں میں بغض اور عناد، عنید ہونا خطرناک وصف ہے۔ یہ عنید انسان یا تو کلی طور پہ ہوتا ہے یا جزوی طور پہ ہوتا ہے۔ کلی طور پہ پوری طرح حق کا انکار کر دینا، حق سے عناد جو اہل کفر کا شیوہ ہے، اور جزوی طور پر یہ ہے کہ کسی اسلام کے حکم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنا اور عناد کی سوچ کے ساتھ دیکھنا۔ افسوسناک یہ ہے کہ یہ مرض اس امت میں موجود ہے، قبول کے باوجود، معرفت کے باوجود۔ جیسا کہ بہت سے محدثین کی صراحت ہے، اہل بدعت کی علامت بہت سی علامتیں، ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کرو اور وہ حدیث ان کے امام اور بڑوں کے قول کے مخالف ہو تو ابغض الحدیث ہے، حدیث کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اپنے سینوں کو حدیث کے بغض سے بھر لیں گے۔ لفظ حدیث سن کے ان کو بخار چڑھے گا، ماتھے پر بل آ جائیں گے کہ ہر جگہ حدیث 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 حدیث۔ تو اور کیا کریں؟ حدیث اگر حق نہیں ہے تو حق کہاں پر ہے پھر؟ تو بہت سے لوگوں میں عناد موجود ہے، یہ جزوی عناد ہے جو خصلت یہود اور خصلت اہل کفر ہے۔ تو ہر عنید کو بھی پکڑ لو جن کے دلوں میں بغض تھا اور عناد تھا ہمارے دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، ان کو پکڑ لو، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ایک جزوی عناد ہے، نبی علیہ السلام کی سنت آ جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے، اور وہ حدیث برادری کے نظام کے خلاف ہو، قوم کے نظام کے خلاف ہو، امام کے قول کے خلاف ہو، تو برادری کی بات نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی قول امام کو چھوڑیں گے، بلکہ اپنے سینوں کو حدیث کے بغض سے بھر لیں گے۔ تو پھر عناد کس چیز کا نام؟ حق تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، ہر چیز کو چھوڑ دیں، پوری دنیا ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو، پوری دنیا کو ٹھکرا دے اور اللہ کے پیغمبر کو، آپ کے فرمان کو سینے سے لگائے رکھے۔ یہ حق ہے، اور یہی اساسی شرط ہے قبول حق کی، بنیادی شرط ہے۔ قبول حق جو ہے وہ پورے محبت اور پورے پیار کے ساتھ ہو، نفرت کا شائبہ تک نہ ہو، عناد کا شائبہ تک نہ ہو، بلکہ اس کو دل و جان سے قبول کرے، شر صدر سے قبول کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اختلافی امور میں خاص طور پہ اگر یہ لوگ آپ کو حکم نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے، اور اگر حکم مان لیں، فیصلہ کسی اور سے کروائیں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔
اور اگر حکم بھی مان لیں، فیصلہ بھی آپ سے کروا لیں، اس کو قبول نہ کریں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اگر حکم بھی آپ کو مان لیں، فیصلہ بھی آپ سے کروا لیں، قبول بھی کر لیں، لیکن قبول کرنے کے بعد دل میں کوئی خلجان ہو، کوئی تنگی ہو، کسی قسم کا شک ہو، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ یسلموا تسلیما، اصل ایمان کی شان یہ ہے کہ اس کو شرح صدر کے ساتھ، محبت قلبی کے ساتھ پوری طرح تسلیم کر لے، دل کے کسی گوشے میں کسی عناد کا شائبہ تک نہ ہو، ایک جز تک نہ ہو، بلکہ پوری محبت سے قبول کر لے۔ وہ اللہ جو اجر دینے والا اور اعمال کو قبول کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں کو جانتے، دلوں کے احوال کو جانتے، اسے معلوم ہے یہ قبول کرنے والا اس کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں کیا رکھا ہوا ہے، تو اسی کے مطابق اجر ملے گا۔ اللہ سے اجر دینا بہت مشکل ہے، اس میں باقاعدہ سنت کی معرفت، اس کو قبول کا جذبہ، دل محبت سے بھرا ہو، کسی قسم کا عناد نہ ہو، کسی قسم کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد اور خلجان نہ ہو، بلکہ پورے دل و جان کی گہرائی سے قبول کر لے، پھر دیکھو اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اور کیا اس بندے کے لیے درجات۔ تو یہ بندہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہے گا، جو فرشتے آج اعمال نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک بول لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، روز قیامت یہ فرشتے سائق اور شہید بن جائیں گے، بندے کو ہانکتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی بندہ بھاگ نہیں جائے گا، بھاگ نہیں پائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، شہید فرشتہ ساری گواہیاں جمع کر کے لے آئے گا اللہ تعالیٰ رب العزت کے سامنے۔ کیا بنے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہوگا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ڈال دو ہر کفار کو، ہر عنید کو۔ یہ دو خصلتیں اہل جہنم کی یہاں ذکر ہوئیں۔ بات یہ کہ اپنے آپ اپنے اندر جھانکیں، غور کریں، کیونکہ کتاب قرآن پاک ایک آئینہ ہے، بندوں کو ان کا چہرہ دکھاتا ہے، ان کی شکل دکھاتا ہے کہ بندے کی فوٹو کہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھو پہچانو ہم یہاں موجود تو نہیں ہیں، کہ خصائل ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں، بڑے خطرناک خصائل ہیں جن کی بندہ جہنم میں داخل ہوگا، فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت اور عقیدے کی پختگی کا سوال کرنا چاہیے۔ حقیقت شکر در حقیقت عقیدے کی پختگی اور اس کا رسوخ ہے۔ جس قدر عقیدہ کمزور ہوگا شکر کا مقام گرتا جائے گا، اور جس قدر عقیدے میں پختگی اور تعلق باللہ میں قوت ہوگی اسی قدر بندے کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اس طرح عناد کا معاملہ، نبی علیہ السلام سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت، جس قدر یہ محبت بڑھتی جائے گی، تعلق گہرا ہوتا جائے گا، اسی قدر اطاعت میں بھی محبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اور یقیناً بندے کا دل عناد سے پاک اور صاف ہوگا۔ عناد اگر مل گیا تو یہ بہت بڑی ایک ہلاکت کا سبب ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، یہاں جھانکیں ان آیات میں، کہ ہمارا چہرہ تو موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اس سے پناہ کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فرامین کے سامنے پوری طرح غور کرنے کی اور اپنانے کی توفیق دے دے، پوری طرح اپنانے کی توفیق دے دے۔ اللہ بخوشی اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، رسول کی محبت سے بھر دے، اور صرف ہمارے پاس اطاعت ہو، حقیقت شکر ہو، اور عقیدے کا رسوخ اور پختگی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔